رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ میرے بھائیو، اس وقت اس ملک میں جو حالات ہیں اس میں اگر قیادت کا فریضہ کوئی انجام دے سکتا ہے وہ آپ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ آپ نے بار بار یہ آیت پڑھی ہوگی، بار بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور دل کی امانت آپ کے دل میں منتقل کرتا ہوں کہ یہ آیت صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ آیت صرف چونٹی اور سلیمان علیہ السلام کے وقت کی ایک رودات بیان کرنے والی آیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو باتیں بھی اتاری ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ جو قصہ بیان کیا ہے یہ در حقیقت قیادت کی ذمہ داری بتانے والا قصہ ہے۔ ایک چیونٹی جو بظاہر چیونٹیوں کی سردار تھی، قائد تھی، وہ پکار رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں، اے میری قیادت اور رہبری میں چلنے والیوں، جلدی سے بل میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے، تم کو کچل کر چلا جائے گا اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا جرم ان سے ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، قرآن بظاہر تو ایک واقعہ بیان کر رہا ہے لیکن وہ تعلیم دے رہا ہے امت کے قائدین کو کہ دیکھو جس طرح اس چیونٹی کے اندر جو قیادت کر رہی تھی یہ صفت تھی کہ اس نے خطرے سے آگاہ کیا، اس نے حل بتایا اور اس نے بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ اپنی ہم جنس چیونٹیوں سے یہ کہا جلدی جلدی بل میں آ جاؤ، حالات خراب ہیں، ہوا ناسازگار ہے اور سلیمان کا لشکر چلا آ رہا ہے، خطرہ ہے۔ اسی طرح ہر قائد کو حالات پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپنی امت کا خیر خواہ بنانا چاہیے، پوری ملت کے لیے اس کے دل میں نصیحت کا جذبہ ہو، نصح کا جذبہ ہو، جس پر حضور بیعت لیا کرتے تھے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ قیادت کے اندر خیر خواہی ہو، قیادت کے اندر حالات سے واقفیت ہو، یہ نہیں کہ ہمیں کیا، ہم تو قدوری پڑھاتے ہیں، ہم تو نور الیضا پڑھاتے ہیں، ہم تو بخاری پڑھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، ان یکون العالم بصیرا بزمانہ، عالم دین کو اپنے زمانے کا واقف کار ہونا چاہیے، زمانے کے نبض پر عالم دین کا ہاتھ ہونا چاہیے، اسے معلوم ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ اپنی ملت کو بتائے کہ خطرہ آ رہا ہے، حل اور علاج یہ ہے، خطرہ آ رہا ہے، اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے۔ جیسے نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، جب وہ نافذ ہو جائے گی تو ہم اپنے بچوں کو ارتداد سے اور غلط عقائد سے بچا نہیں پائیں گے۔ ابھی سے آپ کو اپنی امت کو بتانا ہوگا، اپنی ملت کو خبردار کرنا ہوگا کہ اس تعلیمی پالیسی کے زہر سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ مکاتب کے نظام کو مستحکم کیا جائے، ایک ایک مسجد میں مکتب ہو، گھروں میں مکاتب ہوں، اور مکاتب کا نظام اتنا مستحکم ہو کہ ہمارا بچہ یا بچی جب مکتب سے پڑھ کر نکلے تو توحید اور رسالت کی عظمت اس کے دل پر اس طرح چھائی ہوئی ہو کہ پھر دنیا کا کوئی غلط عقیدہ اس کے دل میں بگاڑ نہ پیدا کر سکے۔ یہ ہمیں مکاتب کے ذریعے سمجھانا ہوگا، بتانا ہوگا، ہمیں مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے مکاتب میں مدرس ہوں گے یا مکاتب کے ناظم ہوں گے، آپ اپنی خدمت کو معمولی خدمت مت سمجھیے، مکاتب کا نظام در حقیقت نسلوں کی حفاظت کا نظام ہے، نسلوں کی حفاظت کا نظام ہے، اس کو آپ مستحکم کیجئے، معمولی مت سمجھیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں جو ہو رہا ہے وہ بہت اونچی چیز ہے، مکتب میں جو ہو رہا ہے وہ بہت چھوٹی چیز ہے، یہ بھی خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ مکتب کا مدرس ذرا چھوٹا ہے، معمولی عالم ہے۔ بلکہ پوچھئے بھی مکتب کے مدرس سے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو بیچارے اس کو بھی تھوڑا تکلف ہوتا ہے، تھوڑا شرماتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں تو مکتب میں پڑھاتا ہوں۔ آپ کو خم ٹھوک کے کہنا چاہیے کہ کائنات کا افضل ترین کام میں انجام دیتا ہوں، یعنی قرآن کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ کو احساس شکر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں نے سیکھا ہے اور اب میں قرآن سکھاتا ہوں، میں نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ مکاتب کے نظام کو مستحکم کیجیے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے،
وہ یہ کہ امت نازک حالات سے گزر رہی ہے، اور عام طریقے پر اختلافات امت میں جو پھیلتے ہیں وہ تقریر کرنے والوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہی پھیلتے ہیں۔ مسلکی تنازعات سے بچیے، آپس میں مضبوط رہیے، مربوط رہیے، کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی مخالفت نہ کرے، مسلکی معاملات میں نہ پڑیے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپس میں الجھیں، ہماری طاقت کمزور ہو رہی ہے آپس کے اختلافات کے نتیجے میں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے اندر اتحاد تھا، قوت تھی، تو یہ عالم تھا کہ بنو امیہ کے دور میں سرحدی علاقوں میں کچھ لوگوں نے، کچھ جماعتوں نے بغاوت کی۔ حجاج ابن یوسف گورنر تھا کوفہ کا، اس سے کہا گیا کہ آپ ایک فوجی لشکر بھیج دیجئے، بغاوت ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں صرف ایک خط بھیجوں گا، کتاب ینوب عن کتائب، لشکری دستوں کی نیابت میرا ایک خط کرے گا۔ خط وہ کام کرے گا جو فوجی دستے کرتے ہیں۔ اذا ما ارسل الامراء جیشا الى الاعداء ارسلنا الکتابا، اسی کو عربی شاعر نے کہا تھا۔ ایک خط اس نے بھیجا، بغاوت ختم ہو گئی۔ یہ اتحاد و اتفاق کی طاقت تھی، یہ اتحاد و اتفاق کی قوت تھی۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ میں آپس میں اختلاف ہوا، جنگ ہو رہی تھی، رومی بادشاہ نے کہلوایا حضرت معاویہ کو کہ میں تمہارے لشکر کے ساتھ علی سے لڑنا چاہتا ہوں، تو حضرت معاویہ نے کیا جواب لکھوایا تھا؟ خطاب دیکھیے جو انہوں نے خط لکھا، اس میں یہ بات تحریر فرمائی کہ او رومی کتے، اگر تو مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے گا تو علی کے جھنڈے کے نیچے سب سے پہلے لڑنے والا امیر معاویہ ہوگا۔ یہ اتحاد و اتفاق اس امت کی پہچان تھی۔